نطق و کلام کا مالک و مختار ہے۔ صد شکر اس پاک پروردگار کا کہ جس نے لفظوں کی حرمت کو سمجھنے کے لیے ذہن اور بیان کے لیے زبان عطا کی۔ صد شکر اس مالک کائنات کا کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری آپ کی ہم سب کی جان ہے۔ کچھ باتیں آپ لوگوں سے ڈسکس کرنی ہیں، آپ جدید دنیا کے جدید لوگ ہو، اور اس میں ابھی ڈیزائر کی بات کی۔ نپولین ہل کا آپ لوگوں نے ماشاءاللہ نام سنا ہوگا۔ نپولین ہل نے ایک کتاب بڑی شہرہ آفاق تحریر کی، اور اس کتاب کا جو مین تھیم تھا اس کا نام تھا تھنک اینڈ گرو رچ، سوچئے اور امیر ہو جائیے۔ آپ نے سوچنا ہے اور امیر ہو جانا ہے۔ 500 لوگوں کی زندگیوں پر ریسرچ کی، اور وہ 500 وہ لوگ جنہوں نے اس کائنات میں امپیکٹ کریٹ کیا۔ آپ پاکستان کے ماشاءاللہ سپوت ہو، دی پوٹینشل گاڈ گیون ٹو یو۔ آپ کے اندر اللہ نے اتنی طاقت رکھی ہے، آپ کے اندر اتنا جنون بھر رکھا ہے کہ کہتے ہیں کہ اگر گھوڑے کو یہ پتہ چل جائے کہ وہ اس کی بائیں ٹانگ میں کتنی طاقت ہے، وہ زمین پر مار کر اس کے 2 ٹکڑے کر سکتا ہے، لیکن اس کو پتہ نہیں ہے کہ اس کی بائیں ٹانگ میں طاقت کتنی ہے۔ اسی طرح میری پاکستان کی قوم کے بچوں کے اندر جتنا پوٹینشل ہے، اتنا پوٹینشل ہے کہ ان بیچارے بچوں کو یہ پتہ نہیں گاڈ نے، اللہ نے کس طرح کا جنون، کس طرح کا نالج، کس طرح کی سوچ آپ لوگوں کو دی ہے۔ آپ لوگوں کو اگر کوئی اسد اللہ مل جائے جو آپ کو آپ سے ملاقات کروا دے تو یقین مانیں آپ دنیا میں ایک امپیکٹ کریٹ کر سکتے، لیکن ابھی آپ کو پتہ نہیں۔ تو الحمدللہ مسٹر سکل ایک ایسا ادارہ ہے جو آپ کو آپ کے ہڈن پوٹینشل کے بارے میں بتانے کی پوری کوشش کر رہا ہے، اور انشاءاللہ مزید بھی بتاتا رہے گا۔ تھنک اینڈ گرو رچ کا جو سب سے پہلا پوائنٹ، 13 پوائنٹ کا ایک ڈرافٹ ڈرا کیا گیا، اس میں جو سب سے پہلے پوائنٹ پر جس پر گفتگو کی گئی، جو باب باندھا گیا، وہ ڈیزائر نہیں تھا۔ وہ کہتے ہیں ڈیزائر، آپ اور میں سب کامیاب ہونا چاہتے ہیں۔ دنیا میں کون ایسا شخص ہے جو کامیاب نہیں ہونا چاہتا؟ آپ بھی چاہتے ہیں، میں بھی چاہتا ہوں، ہم سب چاہتے ہیں کامیابی مل جائے، لیکن آپ کامیاب ہی کامیاب ہونا چاہتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں برننگ ڈیزائر۔ آپ کے اندر کیا وہ برننگ ڈیزائر موجود ہے؟ کیا آپ کے اندر وہ آگ موجود ہے؟ کیا آپ کے اندر وہ جنون موجود ہے جو اس کائنات میں امپیکٹ کریٹ کر سکتا ہے؟ یا آپ اور میں آئے ہیں اور چلے جائیں گے وداؤٹ کریٹنگ امپیکٹ ان دس یونیورس، بس چلے گئے؟ نہیں۔ سب آپ کو ایک چھوٹی سی کہانی آپ نے پہلے بھی سن رکھی ہوگی۔ ایک لڑکی کا ریپ اٹیمپٹ ہوا تھا۔ وہ کسی جگہ سے کسی دوسری جگہ اپنے ٹرائل کے سلسلے میں جا رہی تھی، اس کو 4 لوگوں نے ریپ اٹیمپٹ کیا، اور جب ریپ اٹیمپٹ ہو رہا تھا وہ اپنے آپ کو چھڑا رہی تھی، اسی ڈھینگا مشتی میں، اسی لڑائی میں وہ وہاں سے گرتی ہے، ٹرین سے گرتی ہے، اور گر کر نیچے ٹرین کی پٹری پر جا کر بے ہوش ہو جاتی ہے۔ اس کی دونوں ٹانگیں ٹرین کی پٹری کے اوپر ہوتی ہیں۔ اس کے کامن سینس اور اس کی کانشیس مائنڈ کو پتا ہے کہ ادھر سے ٹرین آئے گی، اسے آواز آنا شروع ہو جاتی ہے کہ ٹرین آ رہی ہے، لیکن وہ اس پوزیشن میں نہیں ہوتی کہ وہ اپنے آپ کو بچا سکے۔ رات ٹرین اس کی ٹانگوں کے اوپر سے گزر جاتی ہے، اس کی دونوں ٹانگیں کٹ جاتی ہیں، اور اس رات اس کی ٹانگوں کے اوپر سے 37 ٹرین گزرتی ہیں۔ صبح لوگوں کو پتا چلتا ہے یہاں ایکسیڈنٹ ہوا ہے، لوگ اس کو لے جاتے ہیں، اور لے جا کر پھر اس کا جو فرسٹ ایڈ ہوتی ہے وہ بچ جاتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں تمہیں بے ہوش نہیں کیا جائے گا۔ اس نے کہا اگر میں اب نہیں مری تو میں نہیں مروں گی۔ اس کا بھائی اسے کہتا ہے کہ جب وہ ٹھیک ہو جاتی ہے، اس کو مصنوعی ٹانگ لگا دی جاتی ہے، اسے کہتا ہے تم کیا کرو گی اب زندگی میں؟ اس نے بڑا پاگل والا جواب دیا، اس نے کہا میں ماؤنٹ ایورسٹ سر کروں گی۔ وہ بچی جس کی دونوں ٹانگیں نہیں ہیں، اور اس نے کہا میں کیا کروں گی؟ میں ماؤنٹ ایورسٹ کو سر کروں گی۔ اور تھوڑے ہی عرصے کے بعد ماؤنٹ ایورسٹ، K2 اور نانگا پربت کی ساری چوٹیوں کو وہ سر کر لیتی ہے۔ تو کیسے سر کر لیتی ہے؟ کیونکہ اس کے اندر اب ڈیزائر نہیں، برننگ ڈیزائر پیدا ہو گئی ہے۔
اس کے اندر ایک ایسا جنون پیدا ہو گیا, اس نے کہا نہیں اب میں نے کرنا ہی کرنا ہے, بس میں یہ چاہتا ہوں کہ میری قوم کے بچوں کے اندر وہ برننگ ڈیزائر کسی طریقے سے پیدا ہو جائے جو آپ اور میں کر سکے. اور ایک چھوٹی سی بات اور آپ کو بتا دوں, آپ کو یاد ہے نا کہ 1945 میں ہیروشیما اور ناگاساکی پر 2 بوم گرائے گئے تھے, ایک کا نام فیٹ مین تھا اور ایک کا نام لٹل بوائے تھا. 2 بوم جب گرائے گئے تو 30 سے 40 سیکنڈ کے عرصے میں ہیروشیما اور ناگاساکی کے 80,000 لوگ اس صفحہ ہستی سے مٹ گئے. 1945 میں یہ واقعہ ہوا, اور 1945 سے 1945 کے بعد 1965 20 سال کے مختصر عرصے کے بعد جاپان کی ہر پروڈکٹ پر دنیا میں ایک ہی مہر لوگوں نے دیکھی, اس کا نام تھا میڈ ان جاپان, میڈ ان جاپان, میڈ ان جاپان. 20 سال وہ قوم جس کو بوم سے مار دیا گیا ہو, جہاں پر بڑی بڑی چوٹیاں ہوں یا بڑی بڑی کھائیاں ہوں, جہاں پر زلزلے آتے ہوں, زلزلوں کی زمین ہو, تو اس کے اندر یہ اتنی زبردست اکنامک ڈیولپمنٹ کیسے ہوئی؟ اس کے پیچھے ایک فارمولا تھا, اور وہ فارمولا اس کو ہم کہتے ہیں RCI فارمولا. RCI فارمولا, ریچولسٹک کانٹینیوس امپروومنٹ. انہوں نے ان 20 سالوں کے اندر اپنے سسٹم میں, اپنے لوگوں میں, اپنے پروسیجر میں, اپنے پروسیس میں, اپنی ہر چیز کے اندر ریچولسٹک کانٹینیوس امپروومنٹ کا فارمولا اڈاپٹ کیا. وہ پڑھائی کرتے تھے RCI فارمولا, اپنا آج کا دن کل کے دن سے بہتر بناتے تھے, اور آج عزم کرتے تھے کہ میرا آنے والا دن آج کے دن سے بہتر ہوگا. 0 پوائنٹ ایرر پر وہ اپنے آپ کو لے آئے کہ ہم ایرر میں 0 آ جائیں گے, ہمارا ایرر بالکل نہیں ہوگا, ہماری پروڈکٹ دنیا میں اوپر کے مقام پر پہنچے گی. تو RCI فارمولے کے اکارڈنگلی انہوں نے دنیا میں ترقی کی. اور اس کے بعد ایک اور فارمولا جس کو انہوں نے اڈاپٹ کیا, اس کو کہتے ہیں IIT فارمولا. کہتے ہیں انفارمیشن جو آپ کو ملتی ہے وہ انفارمیشن ہے یار, وہ معلومات ہے. اگر آپ اپنی انفارمیشن کو ٹرانسفارم کرنا چاہتے ہیں, انفارمیشن لیڈز ٹو دا ریئل امپلیمنٹیشن. اگر آپ اپنی انفارمیشن کو امپلیمنٹ نہیں کرتے, اگر آپ اپنی انفارمیشن کو امپلیمنٹ نہیں کریں گے, یو ول ناٹ سکسیڈ. اگر انفارمیشن کو امپلیمنٹ کریں گے تو پھر ریئل ٹرانسفارمیشن ہوگی. آپ اس ادارے سے جو پڑھتے ہیں, آپ کی معلومات ہیں, اگر آپ ان معلومات کو امپلیمنٹ نہیں کرتے تو کیا مطلوبہ نتائج مل سکتے ہیں؟ یس سر نو؟ تو کیا کریں گے؟ آپ نے جو سیکھا ہے اس کو پریکٹیکل کریں, اس کو امپلیمنٹ کریں, اس کو اس طریقے سے لاگو کریں کہ آپ کو اس کے مطلوبہ نتائج ملیں. اپنے منٹور سے اس کی ٹریننگ لیں. اگر آپ کو مطلوبہ نتائج مل نہیں رہے تو پھر اس کے لیے ایک اور بڑی زبردست بات یاد آ گئی, کامیابی سے 3 فٹ دور. اسی تھنک اینڈ گرو رچ میں ایک چھوٹی سی اور سٹوری ہے, اس کا نام ہے کہ آپ کامیابی سے 3 فٹ دور ہیں. ڈربی اور اس کے انکل نے سونا تلاش کرنے کا فارمولا حاصل کر لیا تھا. اس نے پوری ریسرچ کی تھی کہ اس سونے کی کان کے اندر سونا موجود ہے. ڈربی کو پیسے کی ضرورت تھی, اس کے پاس فائنینس نہیں تھا, پیسہ کہاں سے آئے؟ سونے کے آثار مل رہے تھے. اس نے اپنے ریلیٹیو سے, اپنے دوستوں سے پیسہ اکٹھا کیا, اور اکٹھا کرنے کے بعد ڈرلنگ سٹارٹ کر دی. ڈرل کرتا رہا تو سونے کے اثرات مل رہے تھے. اچانک سونے کے اثرات غائب ہونا شروع ہوئے. تو ڈربی نے, یہ میں آپ کو ریئل واقعہ سنا رہا ہوں, تو ڈربی نے کہا کہ یار سونا غائب ہو گیا ہے, فالٹ لائن سمجھ نہیں آ رہی. تو اس نے اپنی وہ کان اونے پونے داموں کباڑیے کے ہاتھوں بیچ دی. کباڑیا بڑا زیرک آدمی تھا, اس نے انجینئر ہائر کیا, انجینئر کو بلایا گیا,
انجینئر کو تھوڑے پیسے زیادہ دیے گئے, اس نے فالٹ لائن کو دریافت کیا. تو فالٹ لائن کہاں پہ تھی؟ وہ ڈرلنگ اس طریقے سے کر رہا تھا, تو 3 فٹ کے اوپر وہ سونے کے اثرات تھے. تو اس نے 3 فٹ اوپر اور 3 فٹ نیچے کھدائی شروع کروائی انجینئر نے. 3 فٹ جب اوپر کھدائی کروائی گئی تو اس کو سونا مل گیا. تو وہاں سے ایک کانسیپٹ ڈیولپ ہوا کہ آپ کامیابی سے صرف 3 فٹ دور ہوتے ہو, لیکن کسی نہ کسی وجہ سے آپ گیو اپ کر دیتے ہو. آپ بہت سارے پروجیکٹس پہ کام کر رہے ہو. آپ شاہ جی بتا رہے تھے بلاک چین کی بات, IR 5.0 کی بات, آپ کو دنیا کے رنگ بدلے گئے ہیں اس کی بات, آپ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی بات کرتے ہو, Amazon کی بات کرتے ہو, آپ اس پر پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کرنے کی کوشش کرتے ہو, لیکن کہیں نہ کہیں آپ رک جاتے ہو کیونکہ آپ یہ فیل کرتے ہو کہ یار مجھے مطلوبہ نتائج مل نہیں رہے. تو از اٹ پاسبل کہ آپ کہیں کامیابی سے 3 فٹ دور ہو, یا آپ کی کامیابی 3 فٹ اوپر ہے یا 3 فٹ نیچے ہے؟ تو کسی مینٹور سے مدد لے لو, کسی کے ساتھ رابطہ کر لو, کسی استاد کو پکڑ لو, ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی فالٹ لائن بتا دے. اور گیو اپ نہ کرنا میرا آپ کو یہ سبق ہے. بس آج اتنا ہی. ایک بات یاد رکھنا, نوکیا کمپنی, اس کے مالک نے اپنے آنسو صاف کیے اور صاف کرنے کے بعد ڈائس پر پہنچا, اور ڈائس پر پہنچ کر اس نے یہ کہا تھا کہ ہم نے وقت کے بدلتے ہوئے حالات کے مطابق اپنے آپ کو تبدیل نہیں کیا. تو جب اس نے یہ کہا اس نے اپنی کمپنی کو بیچ دیا. رات نیشنل ٹی وی پر اس نے ایک اور بیان دیا کہ ہمارے کمپیٹیٹر نے ہم سے تیز رفتاری کے ساتھ اپنے سسٹم میں, اپنے پروسیس میں, اپنے پروسیجر میں, اپنے کانسیپٹ میں چینج لائی ہے, جس کی وجہ سے وہ کامیاب ہو گئے ہیں. تو یہ 2 باتیں یاد رکھیں, وقت بدل رہا ہے, زمانہ چینج ہو رہا ہے. پاکستان کے لوگوں کے پاس اتنا پوٹینشل ہے کہ بدلتے ہوئے حالات کو وی کین کیپچر, لیکن کر نہیں رہے کیونکہ وقت کے بدلتے ہوئے حالات کے ساتھ ہم تبدیل نہیں ہو رہے. اور ہمارے ساتھ کا کمپیٹیٹر انڈیا, نیپال, بنگلہ دیش, بھوٹان, یہ سارے ممالک انہوں نے اپنے پروسیس میں, اپنے پروسیجر میں, اپنے سسٹم میں, اپنے کانسیپٹ میں اپنے آپ کو چینج کیا ہے. اپنے آپ کو انہوں نے دنیا کی ریس میں مد مقابل ٹھہرا کر کوشش کر رہے ہیں, اور وہ کامیابی کی منازل طے کر رہے ہیں. تو آپ لوگ ڈیجیٹل مارکیٹنگ سیکھیں, آپ لوگ بلاک چین سیکھیں, آپ لوگ یہ جو جتنے نئے انداز ہیں, زمانے کے انداز بدلے گئے, نیا رنگ ہے, نئے راز بدلے گئے, تو اس کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کریں. بس